ان کی درگت بنے گی سپریم کورٹ میں. آپ کی سوچ ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے. ان کے خلاف جو غم و غصہ، غیظ و غضب اور نفرت عوام کی ہے، ایک کال کی دیر ہے. خان ایک کال دے دے، آپ دیکھیں گے کہ یہ خش و خاصاب کی طرح بہ جائیں گے. پھر 6 تو آپ پر لگنا چاہیے، لگے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں جب بھی عوامی حکومت آئے گی، انہی پر فیصلہ، یہی جو آج انہوں نے فیصلہ کیا نا، یہ ایگزیکٹ ان کے خلاف استعمال ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی حکومت نے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. سردار صاحب، یہ فیصلہ آیا ہے، پابندی لگانے کا اعلان کر دیا انہوں نے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو حکومت کے؟ یہ بہت ہی سراسیمگی کے عالم میں یہ کیا گیا. یہ بوکھلاٹ کی انتہا ہے اس حکومت کی. جب خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپنی جانب سے تو بہت بڑا تیر مارا تھا جیسے، لیکن سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، ایک سیاسی جماعت ہے اور ایک سیاسی جماعت رہے گی. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ انہیں آزاد متصور کر کے جو ہوا میں بکھیر کر پھینکا تھا، وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی. اور سپریم کورٹ کے اس سمبل والے فیصلے کی، بلے والے فیصلے کی بھی غلط تشریح کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سارا فساد، جس کا آج شاخسانہ جو ہے، آج آپ قوم ساری، ملک سارا بھگت رہا ہے اس بے یقینی کی کیفیت کو. تو یہ جو ہے بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف وفاقی حکومت ریفرنس بھیج کر اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کر کے ان کو جیل میں بھیجتی، کیونکہ انہوں نے آئین سے ماورا اور آئین کا کھلواڑ کیا اور سپریم کورٹ کی تضحیق کی، یہ الٹا اس کو اور پھر عدت جیسے شرمناک کیس میں جب بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کل بری ہوئے ہیں اور سارے جو ہے شادیانے دیکھا گیا اور قوم کی جو ہے پوری طرح ایک تائید اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے سارا کچھ آیا، تاثر آیا، اور عمران خان کا گراف جو ہے اس وقت آسمانوں پر متصور کیا دیکھا. پاکستان تحریک انصاف میں جو پابندی کا جو ریفرنس ہے انہوں نے سپریم کورٹ بھیجنا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل کیا ہے اس پابندی کا؟ دیکھیں، اس میں تو پابندی ہے، وفاق تو لگا ہی نہیں سکتی ہے وفاقی حکومت. یہ تو ریفرنس بھیج سکتی ہیں، اور ریفرنس بھیجیں ذرا ان کو، جو ان کی درگت بنے گی سپریم کورٹ میں. آپ کی سوچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 9 مئی سائفر کیس، IMF کو لیٹر، اور اس کے بعد انتشار پھیلانے والے بیانات موجود ہیں بانی PTI کے. ارے بھائی، یہ دیکھیں سائفر میں بری ہو چکا ہے خان. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، عدالتی فیصلہ موجود ہے ڈویژن بینچ کا، اس کے خلاف یا تو جائیں اپیل کریں اور اس کا فیصلہ ریورس ہو تو پھر بات کریں. یہ کہتے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں ہم نظر ثانی کریں گے، جو سپریم کورٹ کے 13 جج صاحبان نے فیصلہ دیا اس کی نظر ثانی کریں گے. وہ پہلے نظر ثانی کر تو لو. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں تھی اور جو ہے آزاد ان کو صحیح قرار دیا گیا، اور آپ مائنورٹیز یا آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہم سے لے کر بندر بانٹ جو کی گئی تھی، پہلے اس کو جسٹیفائی تو کر لو، سائفر کو ریورس تو کر لو. آپ تو عدالتوں کی تضحیق کرنے جا رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر کے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف، حکومت کے خلاف جو اس میں ریفرنس میں آئے گا نا فتویٰ، آپ کی سوچ ہے. کیونکہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں وفاقی حکومت صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے کہ فلاں جماعت جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہے. او بھائی، تم پہلے یہ تو ثابت کرو کون سی پاکستان کی خود مختاری کے خلاف. اگر وہ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ کہ میں بیسز نہیں دوں گا، تو یہ پاکستان کی، اس نے وفا کی ہے پاکستان کی خود مختاری کو. تو تم پامال کرتے ہو، یہ پامال کرتے ہیں جب یہ ساری دولت لوٹ کر لندن میں لے جاتے ہیں، جب ان کے جو ہے 1 ہائیڈ پارک پیلس جو ہے اس کے بیٹے کا 50 ارب روپے میں بکتا ہے، جب ان کے پارک لین ویو کے دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس میں بیٹھتے ہو، جب سزا یافتہ ہو کر نواز شریف اور عدالتی پرپیچول وارنٹس ہے، امبیسڈر جس کو گرفتار کر کے اس کو جو ہے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل بھیجنا اس پر واجب اور لازم تھا، ریڈ کارپٹ دے کے اس کو سی آف کر کے، اور پھر جب اسلام آباد آتا ہے تو ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک چل کے جاتی ہے. 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک کتنے لوگوں کو سزا ہو سکی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی بھی انہوں نے کی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم پابندی لگا سکتے ہیں. اور کسی ایک کیس میں تو سزا تو ہوئی نہیں ہے ابھی. 1.25 سال میں تو آپ سزا کسی ایک
ایک کیس میں نہیں کرا سکے ہیں. ابھی تو عدالتوں میں فرد جرم بھی نہیں لگایا ہے عدالتوں میں آپ کے, اور سپریم کورٹ یہ طے کرنا بھی ابھی باقی ہے کہ کیا, کیونکہ سپریم کورٹ ادروائز تو 5 ججز کہہ چکے کہ سویلینز کو ٹرائی ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی, کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن چلیں, اگر آپ نے کیا ہے تو اپیل میں اگر آپ گئے ہیں تو پہلے فیصلہ تو کروا لیں. اس میں اب کیا رد عمل ہے آپ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, آپ لوگوں کی کیا حکمت؟ دیکھیں میرے خیال میں تو انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے. ان کے خلاف جو غم و غصہ, غیظ و غضب اور نفرت عوام کی ہے, نہ صرف یہ کہ حب علی ہے, یہ عمران خان کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, بلکہ بغض معاویہ بھی ہے جو آپ نے بجٹ دے کر ان پر ایک سونامی جو ہے مہنگائی کا نازل کر کے, لوگ آپ ٹی وی پر دیکھیں ذرا کس طرح سے لوگ بلک رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, یعنی بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں, بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں, وہ علاج نہیں کروا سکتے, دوائیاں نہیں, اتنی مہنگائی ہے علمان کہ لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں انہوں نے. لوگ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سڑکوں پہ نکلیں گے اب اس ایک کال کی دیر ہے. خان ایک کال دے دے, آپ دیکھیں گے کہ یہ خش و خاصاب کی طرح بہہ جائیں گے, ان نظر نہیں آئیں گے. یہ تو خیر کیا پاکستان کو تباہ کر جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو لندن چلے جانا ہے, ان کے تو دبئی میں محل ہے, ان کے لندن میں محل ہے, ان کی گاڑیوں کی ایک لائنیں موج ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کے روزگار ادھر ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہونا. صاحب انہوں نے کہا, کہتا تھا صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ہم نے اتحادی لوگوں سے بھی مشاورت کی ہے, تو پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی حامی بڑھی ہے, یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر انہوں نے خودکشی کرنے کا جو ہے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ خودکشی ہوگی, میں آپ کو بتاؤں, اس کا اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر اشتعال اس سے پیدا ہوگا. جو کچھ اس نے پریس کانفرنس کیا, آپ شام تک دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں وہ قاسم سوری صاحب پہ, عارف الوی صاحب پہ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ. آرٹیکل 6 ان تینوں پہ لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میرا نہیں خیال, آرٹیکل 6 میں شہباز شریف ہونا چاہیے, نواز شریف ہونا چاہیے, اور یہ پارٹیز جو ہیں جو شامل ہیں حکومت کے اندر. دیکھیں فارم 47 کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین سے جو ہے ماورا اقدامات کیے ہیں, آپ ایک عوام کے مینڈیٹ پر آپ نے ڈاکہ مارا ہے, آپ نے حق حکمرانی جو عوام کا تھا وہ ان سے چھین لیا ہے, اور یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہے. تو آرٹیکل 6 تو آپ پر لگنا چاہیے بھائی, اور لگے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں جب بھی عوامی حکومت آئے گی, انہی پر فیصلہ, یہی جو آج انہوں نے فیصلہ کیا نا, یہ ایگزیکٹ ان کے خلاف استعمال ہوگا. یہ لاسٹ پہ یہ بتا دیں, سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے, آپ سپریم کورٹ کی کیا آگے سے رد عمل اور چیزیں دیکھنے ہیں, یہ کیا لگتا ہے؟ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے, یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے مخصوص نشستوں کا, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جو انہوں نے فرمایا, جو آج ظفر موج جو ایک وزیروں کی کہہ رہی ہے ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے جی, یہ فیصلہ جی غلط ہے جی, مانگا ہی نہیں تھا وہ بھی دے دیا ہے جی, فلان ہے. ان کے تو سارے جو لگے ہوئے ہیں تنقید کرنے, اسی سے آپ ان کی سراسیمگی کو دیکھ لیں. یہ بدحواسی میں انتہائی قدم لیا گیا ہے. سپریم کورٹ اب میں تو یہ ان سے نہیں کہہ سکتا کہ جوتیاں بھی ساتھ مارے گی انہیں, نہ صرف ان کی ریفرنس کو خارج کرے گی, ان کو ساتھ سرزنش بھی کرے گی اور جرمانے بھی کرے گی, اور ہم تو تقاضا کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی